حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعدشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات محمد ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس میں قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی لمحۂ گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی غمد اور ستائش یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کوشش کرتا رہا لیکن سمجھ نہ سکا کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جارو کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. برادران عزیز، بزرگان محترم، غالباً یہ 11واں دور ہے اس استقبال اعضاء کے عنوان سے مجلس کا، اور دعا گوں کہ پروردگار ہمارے فیض بھائی کے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمارے دانش بھائی کے رزق میں اضافہ فرمائے، ارزان بھائی کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی ماتم دار ہیں، جو بھی فرش عزا بچھاتے ہیں، جو بھی امام حسین کا غم منعقد کرتے ہیں، ان سب کے رزق میں اضافہ فرمائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ امام حسین کے غم میں خرچ کر سکیں اور اپنی عاقبت سنوار سکیں. بارکیف یہ ایک واحد در ایسا ہے امام حسین کا جہاں پر مذہب و ملت و مکتب کی کوئی قید اور کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے
کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ اعتراض کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ مندر میں کیوں آیا. اگر کوئی ہندو مسجد میں داخل ہو جائے تو یہ بھی اعتراض کا سبب بنتا ہے کہ وہ مسجد میں کیوں داخل ہوا. ہر مذہب کا اپنا ایک سسٹم ہے، اپنا ایک معاملہ ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ غیر مذہب کا بندہ ہماری پاکیزہ جگہ پہ آئے، کیونکہ وہ اسے صحیح نہیں سمجھتے، چاہے ہمارا مذہب ہو یا کسی اور کا مذہب ہو. یہ فرق ہے کہ ہر مذہب کا بندہ ہر مذہب کے مقدس جگہ پر نہیں جا سکتا. واحد در حسین رضا خانہ حسین ہے جہاں پر کسی کی کوئی قید نہیں ہے. ہندو بھی آ سکتا ہے، سکھ بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے. امام حسین کے در پہ آنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آنے والا انسان ہو. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اور فرمایا آپ نے باقی کوئی شرط نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو، وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر انسانیت ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام حسین کو مانتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. امام حسین نے پوری انسانیت کو بچایا ہے. امام حسین نے جو ہم کہتے ہیں کہ ولایت کو بچایا ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کے زیر سایہ یہ پوری کائنات ہے. ولایت ایک تصرف ہے، اس کا اصل پروننسیشن ہے ولایت، لیکن چونکہ عرف عام میں رائج ہو تو ولایت بولا جاتا ہے، لیکن ولایت ہے یہ. تو یہ تصرف ہے پوری کائنات پر، اور انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ہی تمام نبی آئے. اللہ کی وحدانیت جب پہنچ جائے گی تو خود بخود انسانیت عروج پا جائے گی. تمام نبی آئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے رہے. یہ تمہیدی طور پر میں نے یہ بات اس لیے عرض کی چونکہ مجلس امام حسین میں ہر مکتب فکر کا شخص آتا ہے، اور یہاں پر کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں، حتیٰ کہ کربلا میں بھی کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جس مذہب کا بھی شخص ہو وہ امام حسین کے در پہ جا سکتا ہے، امام حسین سے اپنی التجا کر سکتا ہے، امام حسین کو اپنی رودات سنا سکتا ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تم در حسین پہ آ سکتے ہو. یہ شرط نہیں ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ تو پھر تم در حسین پہ آ سکتے ہو. امام حسین انسانیت کے ہندی زبان میں کہتے ہیں دیوتا ہیں، مسیحا ہیں، انسانیت کے پیغمبر ہیں، انسانیت کے خدا ہیں امام حسین. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے کسی ایک شخص کا خون بہایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اگر کسی ایک انسان نے بغیر عذر، بغیر کسی عذر کے کسی ایک کو قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر عذر کانہم قتل الناس جمیعا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ویسے ہی اگر کسی ایک انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. اب آپ سوچئے اگر کوئی ایک انسان کی جان بچائے تو پوری انسانیت بچانے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پوری انسانیت بچا لی اس نے. تو جس حسین نے توحید بھی بچا لی ہو، رسالت بھی بچا لی ہو، امامت بھی بچا لی ہو، دین خدا بچا لیا ہو، پوری انسانیت بچا لی اس نے. بلکہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی حق ہے، جو کچھ بھی خیر ہے، وہ حسین کے ذریعے محفوظ ہو گیا، اور جو شر ہے وہ حسین نے اسلام سے دور کر دیا. اب جو میں نے تمہیدی گفتگو تمام ہو گئی، تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، بہت طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا میں، کیونکہ الحمدللہ ایام عزا بالکل متصل ہے، اور اب لگاتار مسلسل مجلسیں آپ سنیں گے، ایک سے خطبہ کو سماعت کریں گے، الگ الگ عنوان ہوں گے، عناوین ہوں گے، اس پہ آپ تبصرے سنیں گے. لیکن شدید گرمی بھی ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے بھی ہیں، اس چیز کو میں اپنے پیش نظر رکھ رہا ہوں، تو بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت، بہت قابل غور گفتگو ہے یہ، تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا. روز قیامت ہم ہر انسان کو
اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یوم ندعو، یہ نہیں کہا کہ ادعو میں بلاؤں گا، یوم ندعو ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بلائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کل اناسن، کل اناسن، یہ کل، یہ وہی کل ہے جو آپ سنتے ہیں اکثر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس کل کی وسعت وہاں تک ہے جہاں تک اللہ کی قدرت ہے۔ کل اناسن، جتنے بھی انسان سب اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ سب کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ ساتھ ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر انسان کا الگ الگ امام ہے۔ لوگوں کے اور بھی امام ہیں، اچھے امام بھی ہیں، برے امام بھی ہیں۔ جس نے جیسا امام منتخب کیا ہوگا اس کا حشر ویسا ہی ہونا ہے۔ امام کہتے کسے ہیں؟ امام پیشوا کو کہتے ہیں، امام رہبر کو کہتے ہیں۔ صرف پیشوا رہبر کا نام امام نہیں ہوتا، دنیا کسی کو بھی امام کہہ لے، کہنے سے کوئی امام نہیں بن جاتا۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے، جسے اللہ منتخب کرے، جسے اللہ چنے، اللہ کا چنا ہوا امام بنتا ہے۔ اور ہم شیعان حیدر کرار الیکشن کر کے کسی کو امام نہیں بناتے۔ اور فرمایا آپ نے، ہم اسے امام مانتے ہیں جسے اللہ نے سلیکٹ کیا، الیکٹ نہیں ہوا، منتخب کیا گیا، اللہ نے چنا، نگاہ کبریائی نے منتخب کیا، ہم نے اسے امام مانا۔ دنیا جسے امام بناتی ہے اور اللہ جسے امام بناتا ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جسے اللہ امام بناتا ہے اس کے نام کے ساتھ کبھی تھا نہیں لگتا، اور ہی نہیں کیا آپ نے۔ لیکن جسے دنیا امام بناتی ہے اس کے نام کے ساتھ تھا لگ جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے 4 مسلح ہیں، 4 امام ہیں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ۔ ہم شیعان حیدر کرار بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ امام شافعی کا احترام ہم کرتے ہیں، امام مالک کا احترام ہم کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کا احترام ہم کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا احترام ہم کرتے ہیں۔ لیکن آپ جو امام شافعی کو امام مانتا ہے اس سے ملیے اور پوچھئے امام شافعی کے بارے میں تو وہ کہے گا امام شافعی تھے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ تھے، ہیں نہیں، امام مالک تھے، ہیں نہیں۔ دیکھیے فرق کیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام میں اور دنیا کے بنائے ہوئے امام میں۔ جسے دنیا نے امام بنایا پوچھئے امام شافعی کہیں گے تھے، امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، امام احمد ابن حنبل تھے۔ یہ ترہ امتیاز شیعہ نے حیدر کرار کا ہے۔ کوئی بھی آئے شیعہ قوم کے بچے سے پوچھ کے دیکھ لے اپنے امام کے بارے میں بتاؤ، میری قوم کا بچہ بھی کہے گا علی میرا امام تھا نہیں، علی میرا امام ہے۔ اور کیا آپ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبان فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جن کا ورد زبان علی علی ہے۔ فرق ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام میں اور دنیا کے بنائے ہوئے امام میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد تھے ان کو چاہیے کہ اپنی اذان کے کلمات کو تبدیل کر دیں۔ ہاں جو بھائی اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ تھے۔
تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول تھے نعوذ باللہ انہیں مردہ شمار کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اذان کے کلمات تبدیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ 5 وقت یہی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں، آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، منصب بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں، وہ بینائی نہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ قرآن ہی کہتا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلُوا انقلبتم علی اعقابکم، اے میرے محمد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ اپنے آبائی دین پر لوٹ جائیں گے، یہ پلٹ جائیں گے، اپنے آبائی دین پر چلے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کافر ہو جائیں گے، تمہارے جانے کے بعد یہ کافر ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ پلٹا تو کوئی نہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان آباد ہیں، اربوں کی تعداد میں ہوں گے، مسلمان کم تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے میرے محمد تمہارے جانے کے بعد یہ سب کے سب اپنے آبائی دین پر لوٹ جائیں گے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے، یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہے یہ، تمہارے جانے کے بعد یہ سب کے سب اپنے آبائی دین پر لوٹ جائیں گے۔ لوٹا کوئی نہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آیت کی حقیقت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ، یا پھر مانو آج بھی کوئی محمد پردہ غیب میں بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے، تو امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، اختیار امام، اور امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے، مفروض الطاعہ ہے امام، واجب امام کی اطاعت، ہر چیز میں امام کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امام کہہ دے کہ آگ میں کود جاؤ تو پھر سوال نہیں کرنا ہے کہ کیوں کودیں، فوراً کود جانا ہے آگ میں۔ اور یہ واقعہ بارہا کا سنا ہوا ہوگا، ہارون مکی کا واقعہ، کہ امام نے صرف اشارہ کیا اور وہ آگ میں چلے گئے۔ جو شخص ساتھ میں تھا امام کے وہ پریشان حال کہ آگ نے جلا دیا ہوگا ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی پریشانی اور حیرانی بڑھی، امام دیکھیے کون ہوتا ہے، پریشانی اور حیرانی بڑھی تو امام نے کہا اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا ذرا ہارون کی خبر لیجئے، کیا حال ہے ان کا؟ امام مسکرائے کہ چل دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کیا حال ہے۔ اب جو تنور کا دستہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ ہارون مکی پھولوں پر بیٹھے ہوئے علی 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 کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ ہارون مکی علی علی کر رہے ہیں۔ باہر نکلے، یہ بڑا حیران و پریشان، کہنے لگا جب تم سے امام نے کہا کہ کود جاؤ تو تمہیں ڈر نہیں لگا کہ میں جل جاؤں گا؟ تمہیں خوف نہیں لگا کہ میں جل جاؤں گا؟ اس نے کہا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں جانتا ہوں جو میرا امام ہے وہی اسحاق کا بھی امام ہے، جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ اسحاق کو یا نارو کونی بردن کہہ کے ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، وہ اسحاق کو گلزار بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر شے کا امام ہے۔ کل شیء حسنہ فی امام مبین، اللہ نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے، یعنی ہر شے امام کے پاس موجود ہے۔ اب اس کی مثال، اب دنیا سمجھنا نہیں چاہتی ہے امامت کو، ورنہ اللہ نے انسان کے وجود میں دلیل امامت رکھی ہے۔ روز بھائی انسان کے وجود میں دلیل امامت ہے، انسان کے وجود میں اگر انسان غور کرے۔ کیسے؟ کہ انسان کی باڈی کا مین پارٹ کیا ہے؟ سب نے کہا دل۔ اگر دل نہ دھڑکے تو انسان کتنا بھی تندرست ہو وہ مردہ ہی کہلائے گا، اور صرف مردہ ہی نہیں نجس بھی کہلائے گا۔ یعنی اگر امام ساتھ چھوڑ دے تو انسان مردہ بھی ہو جاتا ہے
اب میں نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ حدیث القلب و امام الجسد، دل جسم کا امام ہے۔ اگر دل جو جسم کا امام ہے وہ اپنی رعایا سے دور ہو جائے، جسم کا ساتھ چھوڑ دے، تو جسم مردہ بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی دوری انسان کو مردہ بناتی ہے، نجس بھی بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں، اس لیے کہ یہ امام سے دور ہیں، یہ ولی سے دور ہیں، یہ چلتی پھرتی ہوئی میتیں ہیں۔ یہ زبان تو رکھتے ہیں لیکن گونگے ہیں، یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں، یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن بہرے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ قرآن کہہ رہا ہے تو انسان کے جسم میں دلیل امامت پر اللہ نے ایک شے رکھ دی جس کو دل کہا۔ دل کی وجہ سے ہی آنکھوں کا کام ہے، دل کی وجہ سے ہی ہاتھوں کا کام ہے، دل کی وجہ سے ہی زبان کا کام ہے۔ اگر دل کمزور ہو جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اگر بلاکیج ہو جائے تو انسان قریب مرگ ہو جاتا ہے۔ کب مر جائے گا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ امام دل کا، یعنی جو جسم کا امام ہے، کائنات جسم جو چلا رہا ہے وہ ہے دل۔ توجہ رکھیے۔ اب بتائیے اگر کوئی سوئی ہمارے تلوے میں چبھوئی جائے یا آپ کے تلوے میں چبھوئی جائے، دل آپ کو کتنی تیزی سے بتائے گا، درد کا احساس کتنی تیزی سے ہوگا؟ فوراً ہوگا۔ جبکہ دل سے تلوہ بہت دور ہے۔ اگر جملہ پہنچ گیا شہبر ولایت نکلیں گے اور آپ پرواز کریں گے جبریل کے ساتھ۔ تلوہ دل سے بہت دور ہے۔ اچھا وہی سوئی سینے پہ چبھوئی گئی، سینہ دل کے بہت قریب ہے، کیا دونوں کی تکلیف کے احساس میں کوئی فرق ہوا؟ جتنی تیزی کے ساتھ تلوے کی تکلیف کا احساس ہوا، کیا اس سے دیر میں سینے کی تکلیف کا احساس ہوا یا اس سے اور پہلے ہوا؟ سب کہیں گے نہیں، جتنی تیزی سے تلوے میں سوئی چبھنے کی تکلیف کا احساس ہوا اتنی تیزی سے سینے میں بھی سوئی چبھنے کی تکلیف کا احساس ہوا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم امام کے قریب رہو چاہے امام کے دور رہو، امام ہوتا ہی وہ ہے کہ تمہاری تکلیف دور سے بھی سنے پاس سے بھی سنے۔ اب علی کو آپ چاہے یہاں سے بلائیں چاہے نجف سے بلائیں، علی آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ امام چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، امام کے نزدیک دوری اور قربت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ سب کا امام ہے۔ البتہ سامنے والے کی قربت ایک چیز یہ کہہ سکتی ہے کہ میں امام کے قریب تھا، باقی ان کے کرم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر مشکل میں آپ ہیں چاہے قریب ہوں چاہے دور ہوں، وہی کرم امام کریں گے جو قریب والے پہ کریں گے۔ قریب والے کو ایک شرف وہ ہے، یہ ہے کہ وہ ہے، لیکن قریب وہ ہو جو ایمان رکھتا ہو، ورنہ تو 200 بھی رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے پہلو میں جناب عزیر نبی مشہور نبی ہیں، نکلے تھے، راستے میں حکم خدا ہوا، روح قبض کر لی گئی، ان کے ساتھ گدھا بھی تھا۔ صدیوں کے بعد، کئی سو سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ نبی اٹھا، گدھا اٹھا۔ کیا کہنا، نبی کے ساتھ گدھا تھا تو نبی کے ساتھ گدھا رہنے سے وہ گھوڑا نہیں بن گیا، وہ گدھا ہی اٹھا۔ تو نبی کے پہلو میں آ جانے سے اگر کانٹے بچھا دیے جائیں تو وہ گلاب نہیں بن جاتے، وہ جب بھی اٹھائے جائیں گے وہ کانٹے ہی نکلیں گے۔ تو اللہ نے جسم انسان میں دلیل امامت رکھی، انسان غور کرے۔ دل القلب و امام الجسد، بس بڑی تیزی کے ساتھ، دل جسم کا امام ہے، جسم کا امام ہے، جسم کا امام ہے، جسم کا امام ہے۔
اور یہی دل پورا نظام کائنات جسم چلاتا ہے، پورا نظام کائنات بدن یہی دل چلاتا ہے۔ یہی دل چونکہ اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسے جسم کا امام کہا گیا ہے۔ عقل کے ناخن لو، جو خدا ایک انسانی جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑتا، وہ پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جس خدا نے اس جسم کو بغیر امام کے نہیں رکھا، پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ امامت پر دلیل بنایا دل کو، اور دل کو بھی رکھا پردے میں۔ دل بظاہر نظر نہیں آتا، جب علم کی منزلیں بڑھ جائیں تو دل دیکھا جا سکتا ہے۔ جب علم کی منزلیں بڑھ جاتی ہیں تو دل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جب عرفان کی منزلیں بڑھ جاتی ہیں تو امام دیکھے جا سکتے ہیں۔ امام سے ملاقات ممکن ہے، اس لیے کہ امام کس سے پردے میں ہیں؟ فاسقوں سے، فاجروں سے، ظالموں سے۔ شیعان حیدر کرار نہ فاسق ہیں، نہ فاجر ہیں، نہ ظالم ہیں، یہ تو مخالف ہیں ان کے، پھر امام کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے نا، امام کیوں نہیں مل رہے ہیں ہم سے؟ ہم اس منزل کمال پہ نہیں ہیں۔ وہ آتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، ہم پہچان نہیں پاتے۔ آغائے بہجت سے ایک شخص نے پوچھا تھا، کیا برا انسان دشمن امام کو دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھ سکتا ہے۔ آغائے بہجت محمد تقی بہجت کیا بالکل دیکھ سکتا ہے؟ حیران ہوئے نا آپ؟ برا انسان دشمن امام کیا امام کو دیکھ سکتا ہے؟ کہا ہاں دیکھ سکتا ہے۔ کہا دلیل؟ کاشم اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن چونکہ معرفت نہیں تھی۔ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا کمال ہے۔ اسلام میں، شریعت محمدی میں آپ سے امام کی زیارت کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے، معرفت امام کا تقاضا کیا گیا ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ نہیں کہا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ دیکھے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا کہا؟ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کر پائے وہ گمراہیت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت شرط ہے، اور جب معرفت ہو جائے گی تو پھر پردہ خود ہٹ جائے گا۔ معرفت کی کوشش۔ ایک طالب علم وہ ایک عالم دین کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں امام سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی معرفت ہے امام کی، لیکن پھر بھی امام مجھے نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں معرفت ہے، کہا لیکن مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں ابھی اس منزل پہ نہیں ہوں؟ کہا ایسا کرنا، آج جب گھر جانا تو زوجہ سے کہنا کہ کھانے میں نمک تیز کر دے، کہ پھر کہ کھانا کھانا پانی نہ پینا، اور سو جانا۔ آیا یہ فطرت فیکٹ ہے، اگر کھانے میں نمک تیز ہو تو پیاس بہت لگتی ہے، یہ آپ آزما لیجئے گا۔ کھانے میں نمک تیز کیا، کھانا کھایا، پیاس لگی نہیں پیا، پیاس بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، سو گیا۔ اب خواب میں ہر جگہ پانی دیکھ رہا ہے، اتنا 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 پانی دل و دماغ پہ چھا گیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی دکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی، عالم دین کے پاس پہنچا، کیا ہوا؟ سو گئے تھے؟ ہاں۔ خواب دیکھا کوئی؟ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کیا کیوں؟ کیونکہ پیاس کی شدت زیادہ تھی۔ کہا ان کی معرفت کی شدت بڑھا لو، اپنے دل و دماغ پہ امام کو چڑھا لو، ہر طرف امام ہی امام دکھائی پڑیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ معرفت کو دل و دماغ پر چڑھا لو، ہر طرف جدھر دیکھو گے امام دکھائی پڑیں گے۔ معرفت کی وہ منزل تو لاؤ۔ امام پردے میں ہم سے نہیں ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں، مشاہدہ کے دعویٰ کرتا ہے، اور امام نے یہ پیغام دیا ہے، نعوذ باللہ، امام نے فرمایا اس کو جھٹلاؤ، جھوٹا ہے وہ شخص
دیکھیے یہ امامت موضوع اتنا وسیع موضوع ہے کہ کیا بولا جائے اس پہ، پورے عشرے کم پڑ جائیں گے اس پہ بولنے کے لیے۔ بہرحال بس ایک دو باتیں اور انشاءاللہ کبھی کہیں موقع ملا آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا تو بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو امام کی معرفت عین عبادت اور تقاضائے دین ہے، دین میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امام کی معرفت کرو، لیکن لوگ کس چیز میں لگے ہیں؟ کوئی عمل ایسا معلوم چل جائے کہ ہم امام کی زیارت کر لیں، کوئی عمل ایسا معلوم چل جائے کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں۔ امام ایک عالم دین، یہ بھی سنتے جائیے، ایک عالم دین انہوں نے مسجد جمکران اور ایک مسجد ہے مسجد سہلا جس کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ امام کا دفتر ہوگا، وہ بدھ کی شب وہاں پہ عمل کیا جاتا ہے اور امام کے ملاقات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم دین انہوں نے 40 دن زیارت عاشورہ کا عمل کیا امام سے ملاقات کرنے کا، 39واں دن تھا ان کا۔ اب ان کی کیفیت، بھائی کوئی بھی کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو تو ایک وجدانی کیفیت بڑھتی ہے کہ کل شاید امام میرے سامنے آ جائیں گے، کل شاید میں امام کو دیکھ لوں گا۔ 40واں دن بھی آ گیا، امام نہیں ملے انہیں۔ 40واں دن وہ زیارت عاشورہ پڑھ ہی رہے تھے کہ پڑوس سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ انہوں نے زیارت عاشورہ تمام کی اور سوچا کہ میں بھی دیکھوں کیوں رویا جا رہا ہے۔ یہ پہنچے تو معلوم چلا ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ اندر جانے لگے تابوت کے قریب، دیکھا تابوت کے پاس امام زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور کریے گا، تابوت کے پاس امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ان کو دیکھا، امام اٹھے، امام نے کہا کہ جو تم نے 40 دن کیا ہے نا، تمہیں یہ نہ کرنا پڑتا اگر تم اس عورت کی طرح بن جاتے، یعنی عمل ایسے انجام دو کہ ہم خود آ جائیں، تمہیں وہ 40 دن عمل نہ کرنا پڑے کہ ہم آئیں اس عمل کی وجہ سے، بلکہ ہم تمہارے کردار کی وجہ سے تم سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ مظاہرہ کرو کردار کا، اور ہمارے دادا علی کی ولایت پر قائم رہنا، اس لیے کہ آخری دور وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تمہیں ولایت سے گمراہ کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان کبھی نماز سے گمراہ نہیں کرتا۔ میں منبر سے کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، نماز آپ خود قضا کرتے ہیں، شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ روزے آپ خود چھوڑتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں رمضان میں شیطان قید ہے، پھر روزہ کیسے چھڑوایا اس نے؟ روزہ تو آپ خود چھوڑ رہے ہیں، کسی کا دل آپ خود دکھا رہے ہیں، حق کسی کا خود آپ چھین رہے ہیں، اور کہہ رہے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ نہیں، شیطان وہ کام کرتا ہی نہیں جس کی معافی مل جائے۔ نماز قضا کیا آپ نے، بیٹا ہے پڑھوا دے گا، روزہ قضا کیا، بیٹا ہے ادا کروا دے گا، کسی کا حق چھین لیا واپس کر کے معافی مانگ لی، معاف کر دیے گئے، وہ کام نہیں کرے گا۔ وہ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نماز تک نہیں جانے دوں گا، روزے تک نہیں جانے دوں گا، حج نہیں کرنے دوں گا، نہیں، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا۔ اور صراط مستقیم ہے امیر کائنات کی ذات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو علی کی ولایت سے بہکاؤں گا، علی تک نہیں پہنچنے دوں گا، اس لیے کہ جو علی تک آیا وہ بخشا گیا، جو علی سے دور ہوا وہ جہنمی ہوا۔ اس لیے کہ ولایت علی حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امان پا گیا، نجات پا گیا۔ بس جناب موسیٰ پیغمبر ہیں، لوہے دل پر لکھیے، تختیہ دل پر لکھیے، اور بات سمیٹ لی میں نے۔ مولا آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، بڑی محبت سے سنا آپ نے۔ ان چیزوں کو ذہن نشین بھی کیجئے گا۔ امام کی ڈیفینیشنز، تقاضۂ معرفت امام، ہم پر کیا فرض ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا، وقت کے ساتھ روزہ رکھ لینا، یہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہی اسلام پر گامزن رہنے کا مقصد نہیں ہے۔ سب سے اول ہے معرفت۔ مولا نے فرمایا ہے تم میں افضل ترین شخص وہ ہے جو معرفت میں زیادہ ہے، اس لیے معرفت امام کی کوشش کیجیے۔ معرفت امام کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو لوگ جانتے ہیں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔
کچھ لوگ ہم کو پہچانتے ہیں، بڑے خاص طریقے سے پہچانتے ہیں، وہ ہمارے متعلق جانتے ہیں، وہ باتیں جانتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا، یہی معرفت ہے۔ امام کی صفتوں پر غور کیجئے، امام کے اختیارات پر غور کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جناب موسیٰ نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، چلے 12 قبیلوں کو لے کے، بہت مختصر کر دیا میں نے، چلے 12 قبیلوں کو لے کے، 12 کا سنا ہوا واقعہ ہوگا۔ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے؟ حشر امام کے ساتھ ہوگا، حشر امام کے ساتھ ہوگا۔ پوری توجہ، 12 قبیلے موسیٰ کے ساتھ دریائے نیل کے قریب پہنچے، حکم خدا کا انتظار کیا۔ ایک جملہ یہاں پہ اور عرض کر دوں، گوش گزار کر دوں، یہ وہی نبی ہیں موسیٰ جو کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ امت نے ضد کی کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان سے کہہ دو یہ بالکل نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نیور، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی امت نے ضد کی تو اللہ نے کہا ان کو لے آؤ، ہم اپنی تجلی ظاہر کریں گے۔ اگر اس نور کو دیکھ لیا انہوں نے تو سمجھو ہم کو دیکھ لیا۔ نور ظاہر ہوا، امتی مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ارے کہاں گئے وہ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے؟ نبی اور امت کی جنس اگر برابر ہے تو موسیٰ کو بھی مرنا چاہیے تھا۔ موسیٰ زندہ رہے، صرف بے ہوش ہوئے، امت مر گئی۔ امت کا مرنا، موسیٰ کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کی جنس اور ہے، نبی کی جنس اور ہے۔ امت اور نبی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ بہرحال دریائے نیل کے قریب پہنچے، حکم خدا کا انتظار کیا۔ بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ ابھی آواز قدرت آئی، موسیٰ وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ مارو عصا۔ عصا موسیٰ نے پتھر پر مارا، ایک راستہ بنا۔ نبی جسے اللہ منتخب کرتا ہے وہ راستے بنا دیتا ہے۔ نبی اللہ نے منتخب کیا، راستہ بنا کہ چلو بھائی دریائے نیل کو پار کیا جائے۔ آج بھی یہ غرور اور یہ انا، یہ میں، یہ تکبر موجود ہے لوگوں میں۔ ارے بھائی ہم آئی ایس ہیں، ہم پی سی ایس ہیں، ہم جو ہے وہ خاندانی رئیس ہیں، ہمارا الگ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ویسے 12 قبیلوں کے سردار سب نے آواز دی ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہماری توہین ہے یہ۔ موسیٰ نے کہا پھر؟ کہا ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے جائیں۔ اب نبی اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں، پروردگار کیا کروں؟ کہ موسیٰ بنا تو 12 راستے۔ موسیٰ نے دریائے نیل میں 12 راستے بنائے۔ کہ بھائی اب آ جاؤ، کہ ابھی بھی نہیں جائیں گے۔ کہ اب کیا ہوا؟ کہ کیا پتا اگلے والے راستے پہ اگلا والا گروہ مر جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ جھروکے بنائیے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ حکم خدا سے پانی میں جھروکے۔ آپ دیکھیے نبی کہتے ہی اسے ہیں جو پانی کی دیوار بھی بنا دے، پانی میں کھڑکیاں بھی بنا دے، پانی میں راستہ بھی بنا دے۔ راستہ بھی بنا، دیوار بھی بنی، جھروکے بنے، اب سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حشر امام کے ساتھ ہوگا، یہ قوم کے امام کی حیثیت رکھ رہے ہیں موسیٰ، پیروی موسیٰ کی جا رہی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ پیچھے پیچھے ایک شخص ہے جس کا نام ہے سامری، جسے قرآن نے برا کہا، اللہ نے مذمت کی ہے اس کی، اور اسی نے جب جناب موسیٰ طور پر گئے تو اس نے ہی گمراہ کیا لوگوں کو، بچڑا بنا کے، وہ تمام چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں، گمراہ کر دیا اس نے۔ وہ ساتھ ساتھ تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بچڑا بنایا، اس میں جان بھی ڈالی۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جان کیسے ڈال دی؟ بچڑے میں جان کیسے ڈال دی اس نے؟ اب اس کا جواب ہے، سامری کا جواب ہے۔ سامری سے پوچھا گیا تھا تم نے کیسے زندہ کر دیا تھا اس کو؟ کہ میں نے جبریل کو دیکھا تھا۔ جبریل ایک رہوار پر، ایک فرس پر، ایک گھوڑے پر آئے تھے اور موسیٰ سے بات کر رہے تھے۔ جب جبریل چلے گئے
میں نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے خاک اٹھائی اور اس پتھرے میں ڈال دی۔ جبریل جس گھوڑے پر سوار ہو جائے اس گھوڑے کی سموں کی خاک زندگی دے سکتی ہے، تو جس پر جبریل کے استاد کا بیٹا حسین سوار ہو وہ ذوالجناح شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ کیا کروں، وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے۔ سامری بہرحال پیچھے پیچھے دریائے نیل کو پار کیا، وہ بھی پار کر گیا۔ ادھر فرعون تعقب میں، نتیجہ آپ کے حوالے۔ ہر انسان اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، حشر وہی ہوگا جو امام کا ہوگا۔ فرعون آیا، اس نے دیکھتے ہی راستے بنے ہوئے تھے۔ وہ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے نا، محنت کسی اور کی ہے، کریڈٹ اپنا لے لینا۔ اس نے کہا نا ربکم الاعلی، اس جملے کو قرآن نے محفوظ کیا، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، دیکھو تمہارے لیے راستہ بنا دیا ہے، جس راستے سے چاہے جاؤ۔ فوج بھی خوش، کا پیچھا کرو موسیٰ کا، چلے۔ راستوں کا انتخاب کرتے ہوئے 12 موسیٰ اکیلے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، موسیٰ اکیلے ایک رہبر ہیں، 12 گروہ ہے، 12 راستے بنا کر موسیٰ 12 گروہ کو بچا کر لے جا رہے ہیں۔ دریائے نیل میں فرعون کا لشکر بھی داخل ہوا۔ جب بیچ دریا میں آیا، آواز قدرت آئی، اے لہروں اب تمہیں مل جانا چاہیے۔ دریائے نیل کی لہروں نے انگڑائی لی اور ایک دوسرے سے گلے لگی، بس گلے لگنا تھا، فرعون کا لشکر غرق ہوا، ڈوب گیا۔ بات یہ نہیں کہ فرعون کا لشکر ڈوبا، قرآن نے عکاسی کی ہے کہ فرعون کے لشکر میں ایک نیک انسان تھا، رجل صالح، ایک نیک انسان۔ اب سوچئے جسے اللہ نے نیک کہا ہو، اس کے نیک ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، اور جسے اللہ نے برا کہا ہو اس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سامری کو برا کہا، اسے نیک کہا۔ سوال ہے پروردگار کی خدمت میں، بارگاہ اقدس میں، میرے پروردگار وہ نیک تھا، اسے بچا لیتا، باقی سب غرق ہو جاتے۔ موسیٰ کے پیچھے پیچھے سامری برا تھا، اسے غرق کر دیتا، باقی سب کو بچا لیتا۔ موسیٰ کو جو پیچھے پیچھے موسیٰ کے لگا ہوا تھا سامری، اسے غرق نہیں کیا اللہ نے، اور جو فرعون کے ساتھ نیک انسان تھا اسے بچایا نہیں اللہ نے۔ نیکیاں کام آنی چاہیے تھیں، پروردگار نیکیاں کی ہیں اس نے، اس کو بچا، سامری کو غرق کر دے۔ نیکیاں کی ہیں اس نے، تیرے اختیار میں کیا نہیں ہے کہ میں نے قانون بنایا ہے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، حشر وہی ہوگا جو امام کا ہوگا۔ یہ لاکھ نیک ہے لیکن رہبر فرعون کو مانا، اس لیے جو فرعون کا حشر ہوگا یہی اس کا ہوگا۔ سامری لاکھ برا ہے لیکن رہبر موسیٰ کو مانا، اس لیے وہ بچ جائے گا۔ اب اپنی اپنی فکر کرو، تمہارا کیا ہوگا، ہماری فکر نہ کرو، اس لیے کہ موسیٰ ایک رہبر تھے، وہ ایک رہبر ہو کر 12 گروہ کو بچا کے لے گئے۔ شیعان حیدر کرار ایک قوم ہے اور 14 رہبر ہیں۔ جب موسیٰ جیسا نبی، حشر وہی ہوگا جو امام کا ہوگا۔ نیکیاں لاکھ تھیں لیکن امام برا چنا تھا، اس لیے ڈوب گیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، فلاں اتنے روزے رکھتے ہوں گے، جی جس کو امام مانا ہے حشر تو انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم نے جسے امام مانا ہے ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اسے امام مانا ہے کہ جو جب تک لکھ کر نہ دے کوئی پورے سراج سے پار نہیں جا سکتا۔ ہم نے اسے امام مانا ہے جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جس کی زوجہ ملکہ جنت ہے، جس کا بھائی شافع محشر ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے۔ ساقی کوثر خود وہ ہے جس کو ہم نے امام مانا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ساقی کوثر ہے، جس کی زوجہ کے مہر میں دنیا کے پانی ہے، نمک ہے،
اسی کی آل کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، عزا خانے سجائے جا رہے ہیں، حسین مہمان بن کے آ رہے ہیں، حسین مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ ہر عزادار بے چین ہے، آنکھوں کے مشکیزے چھلکنے والے ہیں۔ محرم کا چاند، اس کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ امام فرماتے ہیں کہ حسین کا لہو میں ڈوبا ہوا کرتا ایک فرشتہ پوری دنیا میں لہراتا ہے۔ مومنین کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ جب محرم کا چاند نکلے گا آپ کی کیفیت بدل جائے گی، اس لیے کہ فضا میں حسین کا لہو میں ڈوبا ہوا کرتا لہرایا جاتا ہے۔ ارباب عزا، ایام عزا ہر جگہ پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں سال سال بھر۔ واحد قوم ہے جو رونے کا انتظار کرتی ہے، رونے کے لیے پیسے خرچ کرتی ہے۔ دنیا ہنسی پر پیسے خرچ کرتی ہے، ان آنسوؤں پر دنیا کی خوشیاں قربان۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، حسین کی ماں آئیں اپنا رومال لے کے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے آنسوؤں کو حسین کے زخموں کا مرہم بنایا گیا۔ حسین کے زخم، حسین کا بدن اور آپ کے آنسو۔ اللہ اکبر۔ مصائب تو کچھ اور پڑھنا تھے، لیکن چونکہ بانی مجلس نے کہا ہے کہ سرکار وفا کی مصیبت کے چند جملے اور اس معصوم بچی کی مصیبت کے چند جملے جس کا مشکیزہ پرچم سے جدا نہ ہوا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ کس بچی کی بات ہو رہی ہے۔ عباس کون ہے؟ 2-3 جملوں میں مصیبت سنیے، اس لیے کہ شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ کون ہے عباس؟ اہل حرم کی آس کا نام عباس، زینب جس کے بازوؤں کے بھروسے بیویوں کی چادر کی ذمہ داری لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اعلیٰ تش کی آوازیں بلند ہیں، لب سوکھے ہوئے ہیں۔ 4 سال کی کم سن سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہے۔ کریم ہے آل محمد، حسین کی بیٹی ہے نا، اپنی پیاس بھول گئی۔ بچوں تمہارے لیے پانی کی سبیل کرواتی ہوں، پریشان نہ ہو، ابھی چچا سے کہتی ہوں۔ عباس کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں امو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لبوں کو دیکھیے، اپنی پیاس بھول گئی 4 برس کی بچی۔ چچا جان ان کے لیے پانی کی سبیل کیجئے۔ سرکار نے فرمایا سکینہ بابا سے اجازت دلاؤ، پانی نہیں دریا ہی لے آؤں گا۔ سکینہ آئیں، بابا جان بچے بڑے پیاسے ہیں، میں بھی پیاسی ہوں، سبیلے آپ کروائیے، امو جان کو بھیجیے۔ عباس نے تلوار سجائی کمر میں، مشکیزہ سکینہ نے باندھا۔ عباس جانا چاہتے تھے کہ حسین نے کہا عباس تلوار مجھے دو۔ کیوں آقا؟ کہا عباس تلوار لے جاؤ گے، انہیں قتل کرو گے، مارو گے؟ عباس بے شک تم تلوار لے جاؤ، اگر جملہ محسوس کیا جب جب یاد آئے گا آپ روئیں گے۔ عباس جاؤ تلوار لے جاؤ، قتل کرو، زخم لگاؤ، لیکن عباس یاد رکھنا جتنے زخم لگاؤ گے، جتنے قتل کرو گے، سب کا بدلہ زینب و سکینہ کلثوم کو چکانا ہے۔ جزاک اللہ۔ رونے میں شرمائیے گا نہیں، آوازوں کو دبائیے گا نہیں۔ عباس بدلہ زینب کو چکانا ہے۔ عباس نے تلوار رکھ دی، ٹوٹا ہوا نیزہ دیا گیا، آ گئے عباس دریا میں، مشکیزہ بھرا، تیزی کے ساتھ واپس چلے۔ ملعون نے تیر چلایا، مشکیزہ چھدا، پانی بہا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ ابھی بھی رہوار تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اچانک ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرد مارا،
میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، گرد مارا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ کسی سواری پر ہوں اور اچانک آپ سواری سے گریں، کس چیز کا سہارا لیں گے؟ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیں گے نا؟ لیکن ہائے رے میرا مولا عباس، دوڑتے ہوئے رہوار سے منہ کے بل خاک پہ گرا، بازو کٹ چکے تھے، ہاتھوں کا سہارا کیسے لیتا؟ ارباب اعضا حسین کی کمر ٹوٹی، عباس تک پہنچے، آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، خون صاف کیا، تیر نکالا، عباس دنیا سے چلے گئے۔ لاشا خیمے میں نہیں گیا، خون میں ڈوبا ہوا عالم آیا۔ سکینہ سمجھ گئیں، امو مارے گئے، زینب تڑپ گئیں، بیویوں میں نے پردے کی ضمانت لی تھی لیکن علی کی بیٹی معذرت خواہ ہے، بیویوں مجھے معاف کرنا، جس کے بازوؤں کے بھروسے تمہاری چادر کی ذمہ داری لی تھی وہ دریا پہ بازو کٹا کے سو گیا۔ وہ وقت بھی آیا، حسین کے گلے پہ خنجر چلا، حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ آیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ کے کانوں میں قیمتی گوشوارے تھے، سکینہ دوڑ رہی تھی، ایک ظالم سکینہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ ظالم سکینہ سے دور رہ گیا، پہنچ نہ پایا، تو اس نے ایک نیزہ لیا اور سکینہ کے پیروں کی طرف کھینچ کے مارا۔ روایت کہتی ہے وہ نیزہ سکینہ کے پیر پہ پڑا، سکینہ منہ کے بل خاک پہ گری، شمر لعین آگے آیا، اس نے اپنے نجس ہاتھوں سے سکینہ کے گوشوارے کھینچے، اور جب گوشوارے کھینچے تو صرف گوشوارے نہیں گئے، کانوں کی لبیں پھٹ گئی، خون جاری ہوا۔ رو کے سکینہ کہتی ہے بابا عید کے دن جو بڑے پیار سے پہنائے تھے وہ بندے شمر نے کھینچ لیے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، تماچوں پر تماچے لگے۔ کیا آپ نے دنیا میں کوئی یتیم ایسا دیکھا ہے کہ جس کو اس کی یتیمی کی خبر تماچوں سے دی جائے؟ واحد سکینہ وہ یتیمہ ہے کہ جس کو اس کی یتیمی کی خبر شمر کے تماچوں نے دی۔ جب شمر کے تماچے لگے سکینہ سمجھی میں یتیم ہو گئی، دریا کی جانب دوڑی۔ اے چچا عباس میں نے تماچے کھائے، تم نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن چچا اب اٹھ جاؤ، پھوپھی زینب کی چادر لٹ رہی ہے، خیمے جلائے جا رہے ہیں، بیمار بھائی کا بستر کھینچا جا رہا ہے، بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللہم اجعلنا من الباکین بمصاب الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین۔ آسن اللہ لکم عزا فی عزاء الحسین بجاہ محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار تجھے واسطہ اس پاک و پاکیزہ ذکر کا ہماری گنہگار آنکھوں کو اشکوں کا دریا عطا فرما، تاکہ ہم حسین کی مصیبت پر دل کھول کے گریہ کر سکیں۔ پروردگار بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کے جان مال عزت آبرو اور ناموس کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مراجع حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھ۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔